ابھی آزادی سے لے کر آج تک حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب اچانک یہ حجاب کا مسئلہ کیوں کھڑا ہوا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، آداب، نمسکار۔ پربھنی نیوز مہانگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخار۔ اسپیڈ فائر سروس ہر کسی کی سرکشا کے لیے، دواخانہ ہو یا مال یا اتی مہتو کی چیزوں کی سرکشا کے لیے اسپیڈ فائر سروس تتپر سیوا میں۔ پتہ پرانا پیڑ گاؤں روڈ، پاٹل ہاسپٹل، عنایت نگر، پربھنی۔ موبائل نمبر 9766307101 یا 9860104058۔ مہاراشٹر اور ہندوستان کی بڑی شخصیت قاری عبدالرشید صاحب اجمیری نقش بندی یہ پربھنی ضلع کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ آج تاریخ 25 فروری 2022 شکروار کے روز پربھنی شہر کے زمزم کالونی چشمے آب حیات کے پاس مدرسہ باقیت الصالحات کی تقریباً 125 فیٹ لمبی اور چوڑے مدرسے کے بورڈ کی سنگ بنیاد لگا کر دعاؤں کے ساتھ عمل میں آئی۔ اس مدرسے کے روح رواں اور بانی مولانا شاہد اشاعتی یہ ہے تو مولانا قاری عبدالرشید اجمیری نقش بندی، ان کے آمد پر مسجد مدرسے کی بھی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اس سمے حضرت مولانا حمید صاحب، مولانا جمیل قاسمی کے ساتھ بڑی تعداد میں علماء اور نامی گرامی شخصیتوں کے ساتھ نگر سیوک جاوید بھائی، رفت بھائی، زمزم کالونی علاقے کے ناگرک موجود تھے۔ اس دوران قاری عبدالرشید صاحب نے دعا خوانی کی اور کہا کہ یہ مدرسہ لڑکیوں کا نرمان ہو رہا ہے۔ کس لیے یہ بات بتاتے ہوئے کہا کہ ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورا خاندان، معاشرہ تعلیمی یافتہ بنتا ہے۔ اس مدرسے کی سنگ بنیاد پر بڑی تعداد میں علماؤں نے حصہ لیا ہے۔ ان سبھی کے آنے سے یہ پتہ چلتا ہے واقعی میں بچیوں کے تعلیم کے لیے ایک اچھا مدرسہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی فکر ہے اور یہ مدرسہ تعمیر ہوگا اور بہت اچھے سے بنے گا، کیونکہ ایک مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لڑکیوں نے پڑھا تو پورے خاندان نے پڑھا۔ اسی بنا پر یہ قدم مولانا شاہد اشاعتی نے اٹھایا ہے۔ ان کے اس بڑے قدم کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ ایسی دعائیں کرتے ہوئے لڑکیوں کے اس مدرسے کا نام باقیت الصالحات کے نام قرآن کریم میں لیا گیا ہے۔ میں مولانا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو امت کے لیے باقیت صالحات بنا دے اور مولانا شاہد اشاعتی خواتین کے لیے خوب کام کر رہے ہیں اور اس مدرسے سے دینی اور دنیائی تعلیمات حاصل کر جو لڑکیاں باہر نکل رہی ہے وہ معاشرے میں اچھا کام اور خدمت انجام دے، ایسی اپیل کرتے ہوئے اتنے بڑے اٹھائے ہوئے مدرسے کی بنیاد میں سبھی کو مالی اور دعاؤں سے نوازنے کی اپیل کی گئی۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یہ بڑی نیک فالی کہلائے گی اور بڑی اچھی بات کہلائے گی کہ ایسے موقع پر ایسے بزرگان دین جمع ہو گئے، اتنے علماء تشریف لے آئے۔ زیادہ تر علماء ہیں اور دوسرے تمام حضرات ہیں جن کو مدرسہ بننے کی فکر ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کی فکر ہے۔ آج لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں کم فکر کی جا رہی ہے، ان کے قرآن کریم کے بارے میں، اسی طرح ان کے دین کے بارے میں ہم کو فکر کرنا ہے، کیونکہ آنے والی نسلیں ان کی گود میں پلیں گی۔ اگر ان کے پاس دین ہوگا تو ان کے بچوں کے اندر وہ ٹرانسفر ہوگا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں کے اندر تقوی ہوتا ہے، دین ہوتا ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے قطروں کے ساتھ تقوی بھی منتقل ہوتا ہے اور ٹرانسفر ہوتا ہے اور اس کے اثرات بچوں کے اندر آتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے 20 پارے یاد کر کے آیا ہوں اور 21ویں پارے سے آپ سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ تو ایسی خواتین رہی ہیں اور بڑی مبارک خواتین رہی ہیں۔ حفصہ بنت سیرین رحمۃ اللہ علیہا، یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں۔ جب قرآن کریم کی قرات میں یا کلام اللہ میں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہمشیرہ کے پاس جاتے تھے اور بہن سے جا کر جو ہے قرآن کریم کا مسئلہ پوچھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی حافظہ تھیں اور 9 سال میں نسوانی جتنے علوم اور مسائل ہیں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ 2210 روایتیں امت کی ماؤں کے لیے پیش کی ہیں
اور لوگوں کے لیے پیش کی ہیں، اور یہ ذخیرہ آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی خدمات کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ یہ لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد نے پڑھا تو ایک فرد نے پڑھا، لڑکی نے پڑھا تو پورے خاندان نے پڑھا۔ اس بنا پر یہ قدم حضرت مولانا شاہد صاحب نے اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدم کو مبارک فرمائے۔ لڑکیوں کے مدرسے کا نام باقیات الصالحات قرآن کریم سے گویا کہ لیا گیا ہے، والباقیات الصالحات قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ واقعی ان کو جو ہے امت کے لیے باقیات صالحات بنا دے، اور یہ خواتین کے اندر خوب کام کریں۔ ان کا جو نصاب بنایا گیا ہے، ان کے لائق بنایا گیا ہے، ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، تاکہ اپنے گھریلو اور عائلی اور دینی مسائل خود اچھی طرح سے حل کر سکیں، اور اپنے اطراف میں جو خواتین رہتی ہیں ان کو بھی سمجھا سکیں، پڑھا سکیں۔ اس غرض سے یتیم بچیاں بھی داخل کی جائیں گی، دوسری بچیاں بھی آئیں گی، پڑھیں گی، اور 100/100 کا یہ علاقہ ہے۔ اس کے اندر حضرت مولانا شاہد صاحب نے ڈابھیل میں سملک کے اندر جو بنات کا مدرسہ ہے اس کو دیکھا ہے، اور اس کے نقشے کو مد نظر رکھ کر یہاں سے آرکیٹیکٹ اور انجینئر صاحب کو بھی لے گئے تھے، اور انہوں نے بھی دیکھا ہے، اور دیکھنے کے مطابق انشاءاللہ اس کے بنانے کا عزم ہے۔ اب یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے، اس کے لیے دعاؤں کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ میرا چونکہ سفر تھا آگے کا، اور وہ سفر ایسا ہے کہ اگر جمعہ کے بعد یہ پروگرام رکھا جاتا تو میں شاید ہوائی جہاز پر نہ پہنچ پاتا۔ اب آپ لوگ دعا فرمائیں کہ وقت پر انشاءاللہ ایئرپورٹ پر پہنچ سکوں۔ اس کے لیے آپ حضرات کو دوپہر کے وقت اور جمعہ سے پہلے جو ہے تکلیف دی گئی ہے، آپ حضرات معاف بھی فرمائیں۔ بے ادبی کو یہ علماء کے بیچ میں بولنے کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن مولانا شاہد صاحب کی درخواست تھی اور حکم تھا کہ 2-4 کلمات جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، تو موقع کی مناسبت سے یہ چند باتیں، اور اصل چیز دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ۔ باقی جو حضرات تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی جس درجے میں کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کی جان، مال، عزت، آبرو میں اور ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت کو بھی ہمت عطا فرمائے کہ اخلاص کے ساتھ جو تعلیم دینی ہے وہ مکمل طریقے پر ہو، قرآن کریم اچھی طرح پڑھایا جائے جس پر ان کی بہت توجہ ہے، اور دوسری تعلیم بھی اچھی طرح سے دی جائے، اور عصری تعلیم کو بھی یہ سوچ رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہو، تاکہ ہماری بچیاں کچھ لکھ پڑھ کر دنیا کے کام کی بھی بن سکیں، اور دین کا کام بھی اچھی طرح کرنے والی بنے۔ دین اصل ہے، دنیا اس کے ماتحت ہے۔ دین آئے گا تو دنیا سنبھل جائے گی، اور اگر دین نہ ہے، دنیا ہی دنیا آئی تو دنیا پریشان کر دیتی ہے، اور انسان کو فتنوں میں اور گمراہیوں میں ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے ترقی کے تمام راستے بتائے ہیں۔ اگر تنزل کی طرف ہم جا رہے ہیں تو کچھ ہمیں اپنی کمیوں کو دیکھنا پڑے گا، اپنے اندر کیا کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنا پڑے گا۔ قرآن شریف میں تمام چیزوں کا ہمیں بیورا دیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کس راستے پر چلیں گے تو ہماری ترقی ہوگی۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور ہم ذرا پریشان ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم کو سربلندیاں ملے گی، لیکن سربلندیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں پکا مومن بننا پڑے گا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم 100% مسلمان ہیں اور 100% ایمان والے ہیں؟ کیا ہمارا کردار صحابہ کی طرح ہے جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم اسی اسلام کی برکت سے لہرایا تھا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ حجاب یہ عورت کے لیے بہت بڑا قلعہ ہے، اس کی حیا کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے، اور وہ پردے کے ساتھ کالج بھی جائے تو ہم کو کوئی ممانعت نہیں، لیکن ہم مکس تعلیم کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی کالجز ہونی چاہیے،
اور ان کا مستقل اور انڈیویجول تعلیم کا پروگرام ہونا چاہیے۔ حجاب کسی بھی طرح سے کوئی تعلیم میں مانے نہیں ہے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کر سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں۔ حجاب سے ان کی پاکیزگی کی حفاظت ہوگی، ان کے ناموس کی حفاظت ہوگی۔ اسلام پر اگر 100% عمل کیا جائے گا تو قرآن کریم نے اعلان کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سربلندی کا راز ہمارا اسلام کے اوپر عمل میں ہے، قرآن کریم کے اوپر عمل میں ہے۔ صحابہ کرام نے 2 چیزیں اختیار کی، قرآن پر عمل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا۔ اگر ہم یہ 2 طریقوں کو اختیار کر لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پریشان کرے۔ ہم کسی سے شکوہ نہیں کرتے، نہ سیاسی اعتبار سے شکوہ کرتے ہیں، ہم تو ہمارا رونا روتے ہیں کہ ہم کو جیسا ہونا چاہیے تھا ہم نہ بن سکے، اس بنا پر یہ پریشانی ہے۔ انشاءاللہ یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ہماری پشت پر علماء کام کر رہے ہیں جو وہ پوری طرح سے فیڈ بیک کر رہے ہیں امت کو اور گائیڈ کر رہے ہیں، طریقے بتا رہے ہیں۔ حجاب کے ساتھ کیسے پڑھا جا سکتا ہے وہ بھی بتایا۔ ابھی آزادی سے لے کر آج تک حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب اچانک یہ حجاب کا مسئلہ کیوں کھڑا ہوا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون سی ادارے اور کون سی پارٹیاں جو ہے وہ اس کو اپنا ووٹ بینک چمکانے کے لیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ورنہ حجاب تو ہر جگہ ہے، حجاب کے معنی پردہ۔ آپ ایئرپورٹ پر جائیں گے، ہوائی جہاز کے اندر بھی بزنس کلاس کے اندر پردہ لگایا جاتا ہے، اور ہماری لڑکیاں بائک چلاتی ہیں تو وہ بھی اپنے منہ کو کور کر کے چلاتی ہیں، ہاتھ کے اوپر بھی جو ہے وہ دستانے پہنتی ہیں، اور آفسوں میں بیٹھ کر کام بھی کرتی ہیں۔ تو کیا ان کو حجاب مانے ہوتا ہے؟ جب ان کو نہیں ہوتا تو مسلمان لڑکیوں کو حجاب کیسے مانے ہوگا؟ اور حجاب سے ترقی میں کیا رکاوٹ آتی ہے اور کیا کام میں پریشانی آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حجاب جتنا غیر مسلم بھی استعمال کریں گے اور مسلمان بھی استعمال کریں گے تو برائیوں سے، زنا سے، خرابیوں سے، آنکھوں کے جو گناہ ہے اس سے بچیں گے، دل صاف رہے گا، کام کرنے میں طاقت رہے گی، اور دفاتر کے اندر پہلے سے بہتر کام انشاءاللہ ہوگا۔ ایسی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ ہمارے نیوز آپ کو کس طرح پسند آ رہے ہیں اس کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہاں، یہ بات ہم آپ کو بار بار یہ اوگت کراتے ہیں کہ ہمیں کامنٹس کرنا آپ کے ضروری ہے، کیونکہ آپ کے سجھاؤ اور کامنٹس کے اوپر ہی ہم آپ کو بہتر سے بہتر کس طرح سے نیوز آپ کے تک پرکاشت کریں، یہ ہماری آشائیں لگی ہوئی ہے، اس لیے کامنٹ ضرور کریں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.